مصطفیٰ کو دور کرے وہ علم نہیں، فرمایا علم دے علم مصطفیٰ کا ادب سکھائے۔ فرمایا تلاوت القرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ابوبکر صدیق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے، آگے گئے دیکھا حضرت عمر فاروق بلند آواز سے قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ صبح کا وقت ہوا، سرکار مدینہ نے فرمایا اے ابوبکر میرے وارثار آپ رات کو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں پہلے ابتدائی حصے میں رات کے سو گیا تھا اور پھر میں اٹھا رات کو تہجد پڑھی، یا رسول اللہ میں تلاوت میں مشغول ہو گیا، میں نے کہا دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کے آرام میں خلل نہ آئے، تو میں رب کی رضا کی خاطر پڑھ رہا تھا۔ عمر کو پوچھا عمر تم کیوں پڑھ رہے تھے اونچی آواز سے؟ کہا میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شاید میری تلاوت قرآن سن کے اور بھی کسی پر اثر کر جائے قرآن اور وہ بھی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ نیت دونوں کی بڑی اچھی تھی، دونوں کی بڑی پیاری نیت تھی۔ حضرت گرامی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ بڑے بازار میں کھڑے ہو کر خیرات کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے چھپ کے قرآن جو ہے خیرات کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے۔ قرآن سے جنہوں نے محبت کی، قرآن سے جنہوں نے لہو گایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی فضیلتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے سونا قرآن پڑھتے تھے، بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ آپ سرکار کا گزر ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو سرکار مدینہ کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تم مجھے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، رات کو جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کتنے پیارے انداز میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں تو کھڑا ہو کے سنتا رہا۔ تو آگے عاشق نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے پیارے حبیب اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ باہر کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت میری سن رہے ہیں تو میں اور قرآن کو بنا سوار کے پڑھتا، اور بھی قرآن کو ٹھہر کے پڑھتا، اور بھی خوشحالی سے قرآن کی تلاوت کرتا۔ آخری واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سالم یہ غلام تھے، مدینہ پاک میں ابن جبیر کے غلام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو یہ غلام تھا ابن جبیر کا، تو اس نے سارا سودا بیچ دیا منڈی میں، اور یہ غلام تھا کمزور تھا، رنگ کا بھی بیچارہ ایسا ہی تھا، سادہ سا انسان تھا، یہ منڈی میں کھڑا ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے پیسے خراب کرنے ہیں، پیسے ضائع کرنے ہیں، یہ ہے بھی کمزور سا اور اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا خریدنا ہے؟ وہ 3 دن اور 3 راتیں منڈی میں کھڑا رہا، عرب کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کسی نے اس کو خریدا نہیں۔ مدینے میں ایک سبیتا نام کی عورت تھی جو بڑی سخیہ تھی، مالدار تھی، اس نے انسانیت کے طور پر اس کو خرید لیا کہ 3 دن ہو گئے ہیں اس کو بیچارے کو کھڑے ہوئے منڈی کے اندر، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، خریدتا ہی نہیں، اس نے خرید لیا۔ تو حضرت ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تجارت کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، واپسی میں مدینے پہنچے اور وہ اپنے رشتے کی تلاش میں بھی تھے، تو کسی نے اس عورت کے رشتے کا بتایا، انہوں نے پیغام بھیجا، نکاح ہو گیا، تو کچھ دن وہاں پہ رہے، تو کچھ دن رہنے کے بعد پھر حضرت ابو حذیفہ کہنے لگے کہ میں تو مکے کا رہنے والا ہوں، تو آپ کو مکے جانا پڑے گا۔ اس نے کہا جب آپ سے نکاح ہو گیا ہے تو پھر ہم مکے چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ وہ ظالم غلام بھی بیچارہ جو 3 دن تک مدینے کی منڈی میں کھڑا رہا